السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے سورہ القدر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے قاری مشاری راشد کی آواز میں اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ جی بچوں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رات کے بارے میں بات کی ہے، بالکل، اور وہ رات ہے لائلۃ القدر، جسے عام زبان میں شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس رات کی اسلام میں اور رمضان کی راتوں میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی یعنی لاسٹ 10 days کی طاق راتوں میں آتی ہے، جیسے 21 ہے، 23 کی نائٹ، 25، 27، 29، اور اس میں بہت سارے ملائکہ یعنی اینجلز آتے ہیں، اترتے ہیں اللہ کے حکم سے زمین پہ۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ ساری انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملی؟ تو بچوں، یہ ساری انفارمیشن ہمیں دنیا کے بیسٹ اوتھینٹک سورس آف نالج سے ملی، یعنی قرآن سے، اور احادیث میں بھی اس کی ایکسپلینیشن ملتی ہے۔ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہو کس کو یعنی کس چیز کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کو، اور کس میں؟ لائلۃ القدر کو، جو کہ بہت زیادہ فضیلت اور امپورٹنس رکھتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انا انزلنا، یعنی ہم نے نازل کیا، تو نازل کرنے کے بارے میں کچھ اسکالرس کی ڈفرینٹ اپنی آراء ہیں، ان کی اپنی نالج کے مطابق۔ جیسے قرآن کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ نے اس رات میں شروع کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے حکم سے، تو وہ اس رات میں شروع ہوا۔ نمبر 2 اوپینین جو ہے وہ یہ کہ لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا پہ ہے اس پہ ایک دفعہ میں ٹرانسفر کیا گیا اس رات میں۔ بیت العزت بچوں خانہ کعبہ جہاں ہے، بالکل اس کے اوپر جو آسمان دنیا ہے اس میں ایک اور اسی طرح کا گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے، اسے بیت العزت کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی وہ ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پھر آہستہ آہستہ 23 ایئرز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جیسے سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ اور آپ کبھی کبھی حیران ہوتے ہوں گے کہ اتنی امپورٹنس ہے اس رات کی، اتنی فضیلت ہے، تو کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کے بارے میں بتا دیا کہ 21 نائٹ ہوگی، یا 25 کی نائٹ ہوگی، یا 23 ہوگی، یا 27 اور 29 ہوگی۔ تو کیا ہوا بچوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے یعنی اپنے جو ان کا رہنے کی جگہ تھی، روم تھا، اس سے نکلے تاکہ لوگوں کو لائلۃ القدر کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سی رات ہے، تو آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے تھے، لیکن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اللہ تعالیٰ نے وہ نالج اٹھا لیا، یعنی آپ بھول گئے کہ وہ کون سی والی رات تھی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم اس رات کو آخری عشرے کی آڈ نمبرز یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو تب سے ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ طاق راتوں میں اس رات کو پا سکے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رمضان کی ساری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. اور اب ابی بن کعب سے روایت ہے کہ یہ 27 کی نائٹ ہے. اور اکثر صحابہ جیسے حضرت عمر تھے، حضرت حذیفہ تھے، ان کو تو پورا فل یقین تھا کہ یہ 27 کی ہی رات ہوگی رمضان میں، جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی. لیکن ہمیں یہ ہے کہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس میں ہمیں ہر رات میں ہی عبادت کر کے اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے القدر کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو ہے اندازہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سال بھر کے فیصلے اس رات میں کرتے ہیں. اس لیے اس رات کا ایک اور بھی نام ہے، جیسے لیلۃ الحکم یعنی فیصلہ کی رات. کس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنی زندگی ہے، کتنی کس کی ڈیتھ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. وہ سب چیزیں، بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات میں کرتے ہیں. پھر القدر کا ایک مطلب ہے تنگی کا، یعنی تنگ ہو جانا. یعنی اتنے فرشتے اللہ کے حکم سے اس رات میں اترتے ہیں زمین پر کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ کتنی سیکرڈ نائٹ ہے اور کتنی پیسفل اور کتنی امن والی رات ہوگی نا، جس میں اتنے سارے فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. اور پھر جو بھی عبادت اس رات میں اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت ویلیو ہے، بہت قدر ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی اصل ویلیو، اصل قدر اللہ ہی جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے بتایا ہے اس بارے میں. جب انہوں نے سوال پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینے کیوں یہاں پہ لفظ آیا؟ کیونکہ اس وقت جو عربس کی ایک لینگویج تھی، اس میں جو سب سے بگیسٹ ڈیجٹ تھا نا، وہ یہی تھا. جو فگر تھی وہ یہی تھی کہ 1000. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اردو میں یا انگلش میں آپ کہہ لیں ملینز، اور اردو میں عرب، خرب، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. لیکن عربس میں جو 1000 کا لفظ تھا، الف کا، وہ سب سے زیادہ بڑا ڈیجٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ اس کی ایگزامپل ہے. تو بچوں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 1000 منتھس بھی ہے نا، 1000 مہینے، یہ بھی کچھ 83 ایئرس سے زیادہ ہی بنتے ہیں. یعنی ایک رات کی عبادت اور 83 ایئرس ایک جتنے ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایک نارمل جو ہماری ایج ہوتی ہے، وہ اسی ایک جو آج کل جو کاؤنٹ کی جاتی ہے ہماری ایک نارمل انسان کی عمر، وہ اتنی ہوتی ہے نا 80، زیادہ زیادہ 90. تو آپ دیکھیں کہ پوری عمر بھر کی عبادت سے زیادہ اچھی یہ رات ہے. اگر ہمیں یہ رات مل جائے اپنی عبادت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول کر لے، تو پھر اور کیا چاہیے. اور ویسے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 نائٹس سے کیا ہے نا، تو اس کا یہ بھی ہے کہ ہم اتنا بلیف رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ اس رات میں عبادت کریں، تو ہمیں اجر وہ ملے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس رمضان میں آنے والی لیلۃ القدر کو اپنی عبادت کے ذریعے ڈھونڈیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ امپورٹنس بتائی ہے نا اس رات کی. اور یہ بھی کہ جو بچوں جو عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور جو نیک عمل نہیں کرتا، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ رات تو ہے ہی اتنی امپورٹنٹ. اتنی راتوں میں سے ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر دیکھیں جو اس رات کو نہ پائے وہ تو ان لکی ہوگا نا، یعنی بدقسمت ہوگا. اور کون ہوگا ایسا جو اس کی بلیسنگز کو محسوس نہ کر سکے. جیسے اگر کوئی سو رہا ہے تو کیا وہ اس رات کو پا سکے گا؟ نو. یا کوئی جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، کیا وہ اس کی بلیسنگز حاصل کر سکے گا؟ نہیں.
یا پھر جو چل کر رہا ہے یعنی ناول ریڈنگ کر رہا ہے مزے مزے سے، فکشن یا دوسری چیزیں سائنٹیفک یا دوسری میجیکل ناولس، تو کیا وہ اس رات کی فضیلت کو، اس کی امپورٹنس کو، اس کے ثواب کو، اس کے ریوارڈ کو پا سکے گا؟ نو. یا پھر وہ انسان جو گوسپنگ کر رہا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ، چٹ چیٹ کر رہا ہے یا واٹس ایپ میسیجز کر رہا ہے یا اور کوئی سوشل میڈیا اس رات میں استعمال کر رہا ہے، تو کیا وہ اس رات میں حاصل ہونے والے ریوارڈ کو اللہ کی طرف سے پا سکے گا؟ نو. تو اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سچے دل سے یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. اور وہ کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، یا پھر اچھے عمل کر کے. اور اس رات کی تو اسپیشل دعا بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی، اور وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. انا ہوتا ہے جب ہم زیادہ لوگوں کے لیے کریں، لیکن انی جب ہم سنگل ایک اپنے لیے مانگے. ٹھیک ہے؟ تو اصل بات تو ہے کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بخش دیں. جیسے حضرت عمر تھے، اتنے بڑے صحابہ تھے، لیکن پھر بھی انہیں فکر رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے گناہوں پہ مجھ سے سوال نہ کر لے. تو اس کے لیے دعا ہے نا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب کرنا، اور میرے گناہوں پہ میرے سے پوچھ گچھ نہ ہو. تو بچوں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے اس زمین پہ اترتے ہیں سارے وہ کام کرنے کے لیے جن کا آرڈر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اس کے بغیر فرشتے بھی نہیں آ سکتے. تو کیوں آتے ہیں؟ کہ ہر کام کرنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات بنائی ہے کہ اس میں فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیلۃ الحکم بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو ہر فیصلہ، ہر اچھی چیز کرنے کے لیے بھی، اور آپ کو تو پتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات کا ذمہ دار اور رسپانسبل بنایا ہے، تو رسپانسبلٹی بھی پوری کرنے آتے ہیں. اور ویسے بھی امپورٹنس اور فضیلت اور برکت بابرکت تو ہے ہی یہ رات. اور کب تک یہ رات بابرکت ہے، کب تک اس کی فضیلت، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو باقی امپورٹنس بتائی وہ کب تک ہوتی ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی. تو یہ سلامتی ہی سلامتی والی رات ہے. اور سلامتی کیا کہ اس میں کوئی شر نہیں ہے، یعنی شیطان تو قید ہوتا ہے، تو شر تو ہوتا ہی نہیں ہے اس رات میں. پھر اس رات میں فرشتے اترتے ہیں تو عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کے اترتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ عبادت کر رہے ہوں لیلۃ القدر میں اور فرشتے آپ پہ سلام بھیج رہے ہوں، تو آپ کا کتنا بڑا رینک ہوگا نا کہ فرشتے آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں. کتنا آپ کے لیے خوشی کا مقام ہوگا. اور پھر ایک اور بھی اس کے لیے یہ آتا ہے کہ سلامتی اس طرح کہ آسمانوں پر فرشتوں کے نزول کے وقت سخت پہرا ہوتا ہے، یعنی کوئی جن، کوئی شیطان وہاں پہ پر بھی نہیں مار سکتا، گزر بھی نہیں سکتا، پاس بھی نہیں آ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بتایا حتی مطلع الفجر، یعنی فجر کے ٹائم تک یہ سلامتی والی رات ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھک گئے ہوں، آپ پوری رات عبادت نہ کر سکیں، تو رات کا کچھ حصہ تو کر سکتے ہیں نا. اور عشاء یعنی مغرب سے لے کے فجر تک کوئی بھی حصہ آپ عبادت کر سکتے ہیں. ویسے تو اچھا ہے کہ پوری رات وقتاً فوقتاً جاگتے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نہ کر سکیں تو کچھ حصہ بھی کر لیں، تو فجر تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا یہ سارا ریوارڈ سمیٹنے کے لیے. تو بچوں آئیے ہم مل کے اپنے آپ سے پرومس کرتے کہ اس رمضان میں پوری کوشش کریں گے لیلۃ القدر تلاش کرنے کی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا پورا وعدہ کریں گے جو اس نے اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.